جو ہے مقدمات نماز، سنتی نمازوں تک ہم پہنچے تھے، ان کی وضاحت ہو گئی۔ مقدمات نماز، مقدمات نماز میں یہ ہے کہ یعنی وہ چیزیں جو نماز سے پہلے فراہم کرنا ضروری ہیں، نماز سے پہلے جن کا فراہم کرنا مقدمات جانتے ہیں، وہ چیز جو تقدیم ہوتی ہے، آغاز میں جس کا فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بدن اور لباس پاک اور مباح ہو، بدن اور لباس، بدن بھی اور لباس بھی پاک ہو اور مباح ہو۔ پاک کا مطلب ظاہر جانتے ہیں کہ کسی قسم کی نجاست سے آلودہ نہ ہو، نجاسات کا ذکر ہو چکا کہ ان نجاسات میں سے کوئی چیز ان میں بدن پر بھی لباس پر بھی نہ لگی ہو۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ حلال ہو، استعمال اس لباس کا حلال ہو، غصبی نہ ہو یا کسی اعتبار سے مثلا چوری کیا ہوا، غصب کیا ہوا یا اس طرح کا، یعنی جس کا استعمال میرے لیے مباح ہے، جائز ہے، اس میں کسی قسم کی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہر حرام گوشت حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے، ہر وہ حرام گوشت حیوان جو خون جہندہ بھی گزارش کر چکے پہلے کہ جس کی گردن اگر اس کے احکام گزر چکے ہیں، جس کی گردن اگر کاٹی جائے تو خون دھار مار کے نکلے، ایسا حرام گوشت جانور جو خون جہندہ، کیونکہ بعض حرام گوشت جانور، حرام گوشت چیزیں ایسی ہیں کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتی، مثلا حرام مچھلی جو ہے وہ خون جہندہ نہیں رکھتی ہے، اسی طرح چھپکلی مثلا خون جہندہ نہیں رکھتی، یا مثال و ذالک وہ چیزیں جو خون جہندہ نہیں رکھتی۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو حرام گوشت بھی ہے اور ساتھ خون جہندہ بھی رکھتی ہیں، یعنی ان کا خون دھار مار کے نکلتا ہے، اچھل کے نکلتا ہے۔ تو ایسوں کے جسم کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ اگر ہمارے جسم پر یا لباس پر لگا ہو دوران نماز تو نماز باطل ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ مثلا بلی ہے، اکثر گھروں میں ہوتی ہے، اب یہ حرام گوشت بھی ہے اور خون جہندہ بھی رکھتی ہے، اگر اس کا بال ہمارے بدن پر یا جسم پر لگا ہوگا تو نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوگی۔ البتہ ان کا جھوٹا اس سے وضو ہو سکتا ہے، بلی نے پانی ہے، حوض ہے یا لوٹا ہے، برتن ہے بھرا ہوا ہے، ان کے جھوٹے سے سوائے کتے اور سور کے، کتا اور سور ان کا تو جھوٹا یہ ٹوٹل ہی نجس ہے، ٹوٹل ہی نجاست ہے۔ بلی وغیرہ اس طرح کے یعنی وہ حرام گوشت جانور یا حیوان جو خون جہندہ رکھتے ہیں، ان کے جھوٹے سے پانی نجس نہیں ہوتا، اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کے بدن کا کوئی حصہ جسم یا کپڑوں پر لگا ہو تو اس سے نماز باطل ہے، دوران نماز اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے ہمارے جسم پر نہیں لگا ہونا چاہیے۔ یہ اکثر طور پر جو ہے اس اشتباہ میں کہ بلی جو ہے بہرحال تو گھروں میں بھی عام ایک ایسا جانور ہے جو پھرتا رہتا ہے، تو اس سے پرواہ نہیں کی جاتی۔ البتہ بہرحال یہ ہے کہ اگر جسم پر یا اس پر لگا ہو تو یہ ہمارے ہاں، البتہ ان کے ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بلی سے نماز میں کھیلتے بھی رہے تو نماز ٹھیک ہے ان کی، بلکہ قابل فضیلت اس کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے بہرحال جو ہے وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وضو یا غسل یا تیمم، اب جانتے ہیں کہ اگر یعنی غسل کب کرنا ہے، وضو کب کرنا ہے اور تیمم کب کرنا ہے اپنی اپنی سٹیج پر۔
یہ احکام گزر چکے ہیں۔ تو وضو غسل یا تیمم جو ہے، اگر وضو غسل نہیں کر سکتا ہے، وہ 8 مقامات گزرے ہیں کہ جہاں پر بجائے وضو یا غسل کے تیمم کرنا ہے، تو اگر ایسا مقام ہے تو بہرحال ان میں سے کچھ کیا ہوا ہو جو بھی اس کا وہ بنتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے ستر عورتین۔ ستر عورتین کا مطلب، عورت ویسے ہمارے ہاں خاتون کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں، اصل عربی میں عورت جو ہے وہ شرمگاہ کو بولا جاتا ہے۔ عورت کا معنی ہے شرمگاہ۔ تو اب اس میں ہے عورتین یعنی 2 عورتیں آگا پیچھا، ان کا چھپانا۔ اب اس میں مرد اور عورت کے احکام میں فرق ہے۔ مرد کے لیے نماز کے اندر صرف ستر عورتین واجب ہے، یہ صرف آگا اور پیچھا چھپانا واجب ہے، باقی بدن واجب نہیں ہے۔ البتہ جتنا کامل ہوتا جائے گا لباس، ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، مستحبات میں ہے۔ جتنا زیادہ اضافہ وہ اپنی جگہ پر گزر چکا ہے، اس کا بیان بھی کہ کیا کیا نماز کے اندر جو ہے کرنا مستحب ہے۔ اس سے مرد کے لیے یعنی جو واجب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالی کچے میں نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نماز واجب ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، اس کی واجب کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن صرف واجب کی ادائیگی ہوئی ہے، باقی جو فضیلتیں ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوں گی۔ لیکن خواتین کے لیے، خواتین کا پورا بدن شرمگاہ قرار دیا گیا، پورا بدن جو ہے وہ شرمگاہ قرار دیا گیا ہے۔ مثلا اس کا صرف چہرہ، ہاتھ کا یہ حصہ اور پاؤں کا جو ہے، البتہ اس میں بھی یہ فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ بھی جو ہے وہ چھپے ہوئے، ہاتھ پہ بھی مثلا آستین وغیرہ، دستانہ یا کچھ بھی جو ہے پاؤں کے اوپر بھی۔ اور اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نامحرم اور اس طرح کا معاملہ ہے تو وہاں پر تو اور بھی زیادہ۔ اور اگر یہ ہے کہ نامحرم دیکھ کے حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، یہ پتہ ہے، یقین ہے، تو پھر وہاں پہ تو واجب ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ چھپانا، پاؤں چھپانا صرف نماز میں کیا، ویسے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ویسے اجازت ہے، چہرہ، ہاتھ اور یہ پاؤں اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے دیکھ کر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس وقت تو نماز کے بغیر بھی۔ اب یہ کیفیت خاتون کے لیے چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی سامنے نامحرم ہے یا نہیں ہے، چاہے بالکل اکیلی ہے کمرے کے اندر تنہائی میں، تو وہاں پر بھی یہ پردے کی شرط ضروری ہے، نماز اس کے بغیر باطل۔ مثلا یہ کپڑا نماز کے دوران جو ہے تھوڑا سا بھی یہاں سے ادھر ہو گیا، مگر سجدے میں جاتے ہوئے ادھر ہو گیا، یا اسی طرح ایک بال بھی باہر نکل آئے، نماز باطل۔ اسی طرح کپڑا نماز کے دوران یہ پاؤں سے تھوڑا سا اٹھ گیا کہ پنڈلی یعنی جس حصے کا پردہ واجب نہیں ہے اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے تو نماز خاتون کی باطل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کا لحاظ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ آستین یا بڑی رکھی جائے، یعنی یہ جو ہے اس کو بازو لمبے ہونے چاہیے، یا پھر علیحدہ سے آستینیں ملتی ہیں وہ چڑھا لی جائیں، یا اسی طرح جراب پہن لی جائے، اور ظاہر ہے کہ سر کا تو اس کے طریقے سے کہ محفوظ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں قصور ہمارا ہے نا، سربراہ کا ہے، گھر کے سربراہ کا ہے کہ اس نے اپنی عورتوں کو، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی خواتین سے لگاؤ، اس کی بہن سے، اس کے بیوی سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ خدا پناہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گھر کے سربراہ کا کام ہے کہ وہ اپنے خواتین کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سارے، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من النار، اے صاحبان ایمان صرف خود نہیں، قوا بچو، انفسکم یعنی بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، من النار آگ سے، یعنی صرف خود نہیں بچنا، آگ مطلب جہنم،
یعنی خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. کو کا مطلب ہے کہ یہ صیغہ امر ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے واجب. یعنی امر و نہی جو ہے یہ صرف اپنے نفس پر نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں پر بھی اور ہر بندے پر اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے اس کے امر و نہی کے ظاہر ہے کہ علیحدہ باب ہے. انشاءاللہ اس کے مسائل میں جب جائیں گے تو اس کی تفصیل آ جائے گی. امر و نہی تو وہ ہر بندے پر واجب ہے, اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. تو بہرحال یہ ہے کہ ستر عورتین یہ تیسری شرط ہے. مرد کے لیے عورتین ہو گیا اور خاتون کے لیے یہ جو اعضاء عرض کیا ہے اس کے علاوہ پورا بدن جو ہے اس کا چھپانا واجب اور ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وقت نماز, ظاہر ہے کہ وقت نماز کو پہچاننا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. وقت سے پہلے اگر نماز ادا کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ نماز باطل ہے. اسی طرح وقت گزر گیا اس کے بعد ادا کی نیت سے نماز پڑھی جائے گی تو بھی. تو اوقات نماز وہ اس کا بیان بھی ہم کر چکے ہیں کہ نماز کس نماز کا کب سے وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. فضیلت کے اوقات بھی بیان کر چکے ہیں, مشترک اوقات بھی بیان کر چکے ہیں اور مخصوص وقت. تینوں قسم کے اوقات ہر نماز کے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. صلوات پر محمد محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اس کے بعد قبلہ کی شناخت یعنی قبلہ رو ہونا نماز سے پہلے, یعنی قبلے کا علم بالیقین, یعنی اس طرف قبلہ ہے یہ یقین حاصل کرنا بھی نماز سے پہلے ضروری ہے. اگر شک ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ نماز میں مسئلہ ہو جائے گا. مثلا بندہ کی کسی جگہ پہ مہمان ہے یا کسی ایسی اجنبی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو تو پہلے اس کو معلومات رکھنی چاہیے کرنی چاہیے. مثلا کہیں پہ مہمان گیا ہے تو جہاں پہ باقی چیزوں کا میزبان سے تقاضا بندہ کر سکتا ہے کہ جی پانی کا ایک جگ گلاس جو ہے مجھے یہ ضرورت پڑ جاتی ہوتی ہے, میں صبح ناشتہ مجھے بھوک جلدی لگ جاتی ہے اتنے بجے ناشتہ, یا میں جی بیڈ ٹی کا عادی ہوں مثلا اتنے بجے مجھے چائے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر میزبان سے یہ بھی تو تقاضا ہو سکتا ہے نا, وہ ظاہر مومن ہے مسلمان ہے جس کے گھر میں گیا ہے, وہاں پہ یہ تقاضا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جائے نماز یا سجدے گا اور قبلہ کس طرف ہے, نماز کس طرف پڑھیں گے وغیرہ, تاکہ صبح آپ کو تنگی نہ ہو, ڈسٹرب نہ ہو صبح کے ہو سکتا ہے مثلا. تو بہرحال یہ چیزیں ان کا خیال کرنا ضروری اور واجبات میں سے ہے. اس کے بعد نمبر 6 یہ ہے کہ مکان نماز کا مباح اور پاک ہونا. مکان نماز یعنی جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو اور مباح ہو. مباح وہی مباح یعنی غصبی نہ ہو, چوری کی ہوئی نہ ہو وغیرہ وغیرہ, یعنی جائز ہو جس کا استعمال شرعی اعتبار سے جو ہے کسی قسم. اگر مثلا بعض ایسی جگہ پر بعض جگہوں پر آپ دیکھیں سفر کے دوران مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر غیر شیعہ افراد کا داخلہ منع ہے, ہوتا ہے بعض جگہوں پر لکھا ہوا. اسی پاکستان میں بھی موجود ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے, باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر شیعہ کا داخلہ منع ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو جہاں پہ مسجد میں غیر شیعہ کے لیے شیعہ نہیں لکھتے, شیعہ کے لیے غیر شیعہ لکھتے یعنی شیعہ کا داخلہ جو ہے یہاں پر منع ہے. تو آپ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو اب جہاں پر وہ منع ہوگا تو وہاں پہ یقیناً واش روم کا استعمال بھی منع ہوگا. واش روم کا استعمال منع ہے تو پانی کا استعمال بھی منع ہوگا. جو اتنی نفرت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر نہ وضو درست ہے, نہ وہ طہارت صحیح ہے, اور نہ ہی وہاں پر وہ نماز اگر پڑھے گا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یعنی اس کا پاک ہونا بھی شرط ہے اور ساتھ ہی اس کا مباح ہونا بھی شرط ہے. یعنی اس میں کسی قسم کا شرعی طور پر مثلا اس کی قیمت نہیں ادا کی گئی, اجرت نہیں ادا کی گئی, یا وہ بناوٹ میں مثلا پڑ رہی ہے مسجد یا وہ کمرہ بنایا گیا, گھر بنایا گیا
اس کی مثلاً یہ ہے کہ مزدوری نہیں پیش کی گئی، مزدوری قرار کی طرح مسجد بھی ہو یعنی اس کی قیمت کسی طریقے سے نہ پیش کی گئی ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ خداوند رحمان الرحیم ہمیں دین سیکھ کر اس پر